کرتے ہیں، چاہے یہاں ہیں چاہے یہاں سے چلا گیا وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کئی ہفتے کا گیپ ہو گیا ہے، وقفہ ہو گیا ہے، اس کے بعد آج کا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں پچھلے ہفتے یہ شروع ہونا تھا، خیر درس تو ہوا لیکن ہماری کتاب سے درس نہیں ہوا، طبیعت میری خراب تھی ابھی بھی اسی طرح، لیکن کل یہ گیپ ہو جائے وہ جو ہے میں یہی چاہتا ہوں، کچھ نہ کچھ سلسلہ اس میں چلنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کی بات جو ہے اس میں آتی رہتی ہے۔ تو بہرحال پھر بھی جو کتاب ہے جسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو توحید اور شرک کے بارے میں، اور توحید اور شرک کے بارے میں خود مسلمانوں کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان جن کی نسبت ہے اسلام سے، کلمے سے، دین سے، ان کے درمیان جو بہت سارے شکوک اور شبہات ہیں، بہت سارے ڈاؤٹس ہیں، کنفیوژن ہیں، اور ان کا جو رویہ ہے اور عمل ہے اس حساب سے جو مسلمان سماج میں اور دنیا میں جو باتیں پائی جاتی ہیں، اور انہی شکوک اور شبہات کا، ڈاؤٹس کا، کنفیوژن کا، اور ان کے اعتراضات کہیں جو اس طرح کا ان سب کا جو ہے اب میں جواب دیا گیا ہے۔ اور یہ پہلے سے بھی 250 سال پہلے شیخ نے جواب دیا ہے، اور اسے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے سے مسلمانوں کے درمیان یہ باتیں آ رہی ہیں، اور آج اس میں دن بدن وہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات اس کتاب کا اصل نچوڑ ہے، اس میں جو بات اور روز بروز جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں مسلمانوں میں، تو اس سلسلے میں ایک بات جو ایک طرح سے ماسٹر کی کے طور پہ، ایک بات جو کنجی کے طور پہ آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جس چیز کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور جس چیز کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو پہلے مخاطب بھی کیا ہے، اور ان کی قوموں کو، ان کی امت کو، اور ہر زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، تو وہ چیز کیا ہے وہ ذہن میں رہے، تو مسائل یا مسئلے جو بھی چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جس نوعیت کے بھی ہوں، ان کا تعلق عقیدے سے ہو، ایمان سے ہو، توحید سے ہو، شرک سے ہو، عبادتوں سے ہو، اخلاق سے ہو، معاملے سے ہو، شادی بیاہ سے ہو، جو بھی چیز ہو، عام طور پہ جو چیزیں، اب یہ چیزیں بڑھیں گی، اور یہیں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں دنیا میں رونما ہوں گی، پیدا ہوں گی، تو وہ چیز اگر ذہن میں رہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے، تو بہت سارے مسائل نہیں بلکہ سارے مسائل اور ساری الجھنیں اور ساری مشکلوں کا حل وہی ہے، وہ چیز ہے العلم۔ علم کی بنیاد پہ آدمی کو علم حاصل کرنا ہے، علم کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آج سوشل میڈیا میں چاہے کوئی بھی نیا کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، نیا کوئی کرائسس، کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ جو آپس میں بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے، سوشل میڈیا میں جو رد و قد اور آبجیکشن، کمنٹس، یہ ساری چیزیں چاہے سوشل میڈیا میں یا آدمی کی اپنی جو پرسنل نجی جو مجلس ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کہیں بھی ان تمام جگہوں پہ جو چیز سامنے رکھنا ہے وہ علم کو سامنے رکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے ہی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا لوگوں کے اپنے اپنے مطلب جو گروپ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ جس طرح تک کے بھی گروپ ہو، جمعیت ہو، تنظیم ہو، جماعت ہو، جو بھی ہو، اسی حساب سے لوگ بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرما دیا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی حقیقت علم کی سمجھانے کے لیے ایک سفر کرا دیا، اور ان کے اپنے خادم کے ساتھ سفر کر گئے، اور سفر بھی کہ ایک مرحلے میں، ایک اسٹیج میں ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندری سفر کرا دیا،
خضر علیہ السلام جہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اور خضر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اور اس علم کی بنیاد پہ آج مسلمانوں میں ہی ایک گروپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک خاص علم ہے۔ وہ خاص علم کیا، خاص علم اس لحاظ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خضر علیہ السلام کو دیا تھا، وہ بھی علم تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ خضر علیہ السلام کا اس میں اپنا کوئی رول، کوئی کردار نہیں تھا۔ اس سورہ کہف میں خضر علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، تو وہ کوئی خاص، جس کو صوفیوں نے اپنی اصطلاح میں کہا کہ یہ علم لدنی ہے، اور اس کے لیے یہ تمام جو جامعات، عربی اور اسلامی جامعات اور دانشگاہوں اور درسگاہوں کے خلاف بات کرتے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، سب کو بند کر دو، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو خضر علیہ السلام کو دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو ایک حقیقت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو ہے یہ کرایا تھا۔ تو بہرحال مجھے بات یہ بتانا ہے کہ ان تمام چیزوں میں ذہنی الجھن آتی ہے، لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، پریکٹیکل میں بات بول رہا ہوں، سب کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ذہن میں بھی بات پیدا ہوتی ہے، اس کا جواب خود یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علم ہے۔ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی، فتوے یہ وہ، ان سب کا جو ہے اصل جو حل ہے وہ علم ہے۔ علم جتنا صحیح ہوگا، علم جتنا پختہ ہوگا، علم جتنا گہرا ہوگا، اور اس علم پہ جتنا خلوص کے ساتھ عمل ہوگا، مسائل اتنے ہی کم پیدا ہوں گے۔ بہت بڑی سے بڑی کوئی شخصیت، بڑا سے بڑا کوئی ایسا آدمی جس کو دنیا میں عالم دین سمجھا جاتا ہو، یا جو بھی چیز ہو، وہ اس کی بنیاد پہ کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی صرف اپنی ذات اور شخصیت کی بنیاد پہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ علم دیکھنا ہے، اور ان کی دلیلیں دیکھتی ہے، ان کی سمجھداری دیکھنا ہے، ان کا فہم دیکھنا ہے، ہر چیز میں وہ میں یعنی دنیا ہی میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، اور اس کے حساب سے عام بات میں بول رہا ہوں، چونکہ یہ کتاب بھی ہے، علم ہی کی بات ہے، شیخ کی دعوت پہ اور ان کی اصلاحی کوشش پہ، یا آج بھی جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ جو لوگوں کے اعتراضات ہیں، لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں، ادھر آ کر کے سنو، بند کرو اس چیز کو، چلو یہاں کر کے بیٹھو، کرسی لینے کرتے۔ تو جہاں جہاں جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کتاب میں بھی علم کی بات ہے، اور ہم لوگ اسی کو علمی کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسلام ایک اور بھی لوگوں کے ذہن میں بات ہے، یہ بات اسی طرح سے آئے گی، ظاہر ہے کہ پریکٹیکل باتیں آتی ہیں تو اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ کے آ جاتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہندوستان اور جو دوسرے ہمارے اس خطے میں، جغرافیکل اس حصے میں اسلام ہے، وہ اسلام کچھ اور ہے، اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا پریکٹیکل رنگ روپ کچھ اور ہونا چاہیے، عربوں کا کچھ رنگ روپ الگ ہونا چاہیے، خلیجی ممالک کا کچھ اور ہونا چاہیے، تو ایسا کچھ ملا جلا اسلام بنا کر کے پیش کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات، انسانی طبیعت، انسانی ضرورت، انسان کے مسائل کو سامنے رکھ کر کے، اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو سامنے رکھ کر کے وہ اسلام کا کنسیپٹ دیا ہے، اسلام کا تصور دیا ہے۔ الاسلام ایک ہی ہوگا، الایمان ایک ہی ہوگا، توحید ایک ہی ہوگا، شرک کی جو شکل و صورت ہوں گے بنیادی طور پہ وہ ایک ہی جیسے ہوں گے، اس میں کوئی ہندوستان اور سعودی عرب اور یہاں اور وہاں کی یہ بات نہیں ہوگی۔ باقی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا وہ ملاوٹیں ہوں گی، وہ اسلام کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مکسچر بنانے کی کوشش کی گئی ہوگی جو چیزیں ہیں، نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو مطلب، جو معنی، جو مفہوم، اس کے تقاضے جو ہوں گے وہ قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ آپ ایک چیز پہ غور کریں گے تو بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہی، چونکہ بات علم کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ اپنے بارے میں، اپنی معرفت، اپنا عرفان، اپنی پہچان کرانے کے بارے میں، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے اپنی کتاب میں اور اپنے
ہر وقت کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اتنی باتیں دوسرے مسئلوں کے بارے میں کم بتایا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے بارے میں جتنی باتیں ہیں قرآن مجید میں اور اسلام کے اندر دوسری چیزوں کے بارے میں کم ہے یہ معاملہ. اور سب سے زیادہ جو گمراہیاں ہیں، سب سے زیادہ جو خطرناک باتیں ہیں، اور سب سے زیادہ شیطان جہاں پہ اپنا کام کرتا ہے، ابلیس جہاں پہ اپنا زور آزماتا ہے، یہ وہی فرنٹ ہے، یہی محاذ ہے، عقیدے کا محاذ ہے، اور سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے. سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے توحید کے علم سے اور ختم کیا ہے توحید کے اور شرک کے علم پہ. اور یہ قرآن مجید کی ایک خاص خصوصیت ہے جہاں پہ جو سورہ کو اللہ تعالیٰ جہاں سے شروع کرتے ہیں اسی پہ ختم کرتے ہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی بھی جہاں سے بھی دنیا میں چاہے کہ اپنے رب کی رضا اس کو چاہے، اپنے رب کا دیدار اس کو چاہے، اپنے رب سے ملاقات، فمن کان یرجو لقاء ربہ، مرنا تو سب کو ہے، جانا سب کو وہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار ہونا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ جو اس کی امید رکھے، ہر آدمی کو، ہر انسان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایم ہونا چاہیے، ارمان ہونا چاہیے، یہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جگہ دے دے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں اور وہاں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ نے کہا فمن کان یرجو لقاء فلیعمل عملا صالحا، اس کو عمل صالح کرنا ہوگا. عمل صرف کوانٹٹی میں جتنا کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، دیکھو نہیں کہ کرنے کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا اور اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ تعالی نے سمجھایا ہے. کہا کہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے. عمل صالح کا جو مطلب ہے وہ خود ہم اپنی سمجھ سے، اپنی دماغ سے، اپنی فکر سے نہیں طے کریں گے. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا ہے. جو اللہ تعالی کے لیے دعوت ہو، ہماری تعلیم ہو، جو بھی ہو، اخلاص ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، آپ کے اسوہ، آپ کے نمونے، آپ نے آپ جو آئیڈیل ہیں، جو ماڈل آپ نے بنایا ہے، اس کے حساب سے ہونا چاہیے. تو کتاب اور سنت اس کے حساب سے ہونا چاہیے. اور اتنا ہی نہیں ہے، یہ کافی، ایک طرح سے بظاہر دیکھیں تو اتنا کافی ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ کی ذات میں نہیں، کہ اللہ کی ذات میں تو ہم شرک نہیں کریں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے شرک نہ ڈرائے. عبادتیں بھی کرتے ہیں لوگ، شرک بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کوئی اس لیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کسی ایک مسلمانوں کے بنائے ہوئے فرقے، مسلمانوں کے بنائے ہوئے مسئلے سمجھ سکتے ہیں. حج بھی کر رہے ہیں، حج کے بعد، حج سے پہلے شرک بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے. یہ کوئی عام بات اگر دیکھے، کوئی اس کو مسلمانوں کے عمل کو، کردار کو دیکھ رہے تو کرے. قربانی تو 3 دن 4 دن ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلی تاریخ سے 10 دن جو ہے وہ اللہ کے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے نہیں لگتے. یہی تو سمجھانا ہے. لوگ بولتے رہے یہ تو کہاں سے، کون سا اسلام لے کر کے گیا؟ بھائی کون سا اسلام کہاں سے لے کر کے گیا؟ جو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہی اسلام ہے. الگ سے دوسرا کون سا اسلام ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ ہمیں زور دینا ہے وہ العلم، علم پہ زور دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کتنا، یعنی اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں بولا، اپنے بارے میں جو وضاحت دی، اپنے بارے میں جو صفائی دی، اپنے بارے میں جو انسانوں کو بتایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا. کوئی کہہ نہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں بات دنیا میں نہیں بتائی گئی اور فلاں جو ہے نقص اور کمی جو ہے یہ رہ گئی اور آج اس کا ہم سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
ذرہ برابر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فَعَلَمْ أَنَّهُ، اللہ تعالیٰ کا پہلے علم حاصل کرو، کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کرو، اور اس کے لیے پوری کتاب دی. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہ کتاب ہی کا موضوع ہے کہ اس کتاب میں جو لوگوں کے یعنی اس توحید اور شرک کے بارے میں جو اعتراضات ہیں، جو آبجیکشنس ہیں، جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، لوگوں کے جو ڈاؤٹس ہیں، اور جو نام دے دیتے، ارے اس کتاب کو نہیں پڑھنا، ارے اس درس کے خلاف نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، یہ تو فلاں کی کتاب ہے، فلاں کا درس ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو صحیح حدیث ہے اس کی بنیاد پہ بات ہے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں یہ بات ہے. آپ نے اپنے حساب سے اس کو گھڑا ہے، سمجھا ہے، وہ آپ کی غلطی ہے. تو اس لیے یہاں کوئی مسلک اور اس کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. تو یہی باتیں ہیں جو ہم پہلے سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال ایسی بات میں پہلے ہی بتایا کہ آپ لوگوں کو، تاکہ یہ غیر نہیں ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے بات تو آتی رہے، تاکہ وہ شیطان کو کم موقع ملے. تو بہرحال اب جو ایک ایک جواب شروع ہونے سے پہلے وہاں پہ ایک دو بات اور شیخ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کچھ بھی ہم نے بات کی تمہید کے طور پہ، مقدمے کے طور پہ، یعنی دیباچے کے طور پہ اس کتاب میں شیخ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جب تم جو اس کو بہت ساری باتیں پہلے یہ جب تم کو معلوم ہو گئی، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کبھی کوئی ایک ایسی بات بول دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے نکل سکتا ہے. ایسی بہت ساری تفصیلات پیچھے اس سے پہلے 6-7 کتابوں میں ہم وہ پڑھتے آ رہے ہیں. تو کہا کہ اب وہ یعنی اس کی یہ غلطی جو ہے مانی نہیں جائے گی، اور وہ کوئی ایسا کام کہتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، جیسا کہ مشرکوں نے. تو وہی ہے یعنی اللہ یہ غیر اللہ کے نام پہ، جیسے مثال کے طور پہ یہ باتیں آئیں گی، پہلے بھی آئی ہیں، ذبح کر دینا، اور اب یہ فلسفہ بگھارنا، یہ کہنا کہ ہم غیر اللہ کے لیے نہیں ذبح کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے یہ ذبح کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی پہنچے ہوئے پیر ہیں، فقیر ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری بات دعا تو نہیں سنی جائے گی، لیکن یہ اللہ تک ہماری دعا جو ہے پہنچا دیں گے. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ اس کے اندر نیک نیت ہی ہے، خلوص نیت ہے، یہ سارا نیک جذبہ بظاہر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو تو شرک قرار دیا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے جب پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کہ میں کیا، اور میری حقیقت کیا، اور میرے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، کہا کہ میں قریب، میں تو قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی الداعی، دین کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، جس پر بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ سنیں گے. آپ کو نہیں، ہم تو 4000 کلومیٹر فلاں نجف میں، کربلا میں جا کر کے جب تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہماری دعا نہیں سنی جائے گی، فلاں درگاہ پہ جب تک نہیں جا کر کے چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہم مردود ہیں. یہ تو آپ کا دین ہے، آپ نے بنایا، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرک بنایا، بتایا ہے، اور آپ اب کہہ رہے ہیں نہیں 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 اس کے نام پہ یہ تو ماں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر بیچ میں ان کو لا رہے ہیں. آپ وہابی صاحب کہاں سے آ گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ شرک کر رہے ہیں. یہ شرک کیسے ہے؟ مجھے وہابی ہوں نہیں ہوں یا میں نہیں ہے، آپ ان کو گولی ماریے، سائڈ میں رکھیے، اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے اس کو شرک کہا ہے، ایسے کرنے والے کو مشرک کہا ہے. اب آپ مفکر صاحب فلسفہ بہا رہے آ کر کے کہ کوئی ایک شرکیہ عمل کر دے کوئی، تو ایک شرکیہ عمل کرنے کی وجہ سے مشرک نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ کہاں اللہ نے کہا، کہاں اللہ کے رسول نے کہا؟ اللہ کے رسول سے تو کہا جا رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا آپ کا عمل رائے گا، برباد کیا جائے گا. کہاں کہا جا رہا ہے کہ 5 بار 10 بار 20 بار 25 بار کریں گے عادی ہو جائیں گے تب جا کے کہا جائے گا؟ وہ فقیر صاحب اٹھ کے آگے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے،
کہ کوئی ایک شرک کا عمل کر دے تو اس کو مشرک کہا جائے. یہی تو چل رہا ہے نا فیس بک پہ, سوشل میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے, کہیں چل رہی ہے. جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے یہ باتیں جو ہے خوب بات چلتی ہے اس پہ کہ فلاں صاحب اتنے بڑے مفکر ہیں اور انہوں نے کہا ہے ایک بار کر کوئی کر دیا اس کو مشرک کہا جائے. اب آپ کا اسلام ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے باہر اس کو شاید لائن ڈسکنیکٹ ہے کیا پتہ نہیں, یہاں سے پتہ نہیں چل رہا. آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, جی آواز آ رہی ہے. ہاں یہاں سے ابھی مجھے معلوم پڑ رہا ہے. تو بہرحال یہی جو ارکان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات سجھا دی, تمہیں اس کا الہام کر دیا, الہام اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں جو اخلاص کے ساتھ اور نیک جذبے سے اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس علم کا راستہ, عمل کا راستہ, دعوت کا راستہ, اصلاح کا راستہ, تعلیم کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق باللہ اخلاص کے ساتھ اور طریقے نبوی کے حساب سے رکھیں تو یہ سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بتا دیا جو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا وہ اس کو بتایا. کیوں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب زمانے سے صدیوں سے لوگ جاہلیت میں ہوں, شرک میں ہوں, بت پرستی میں ہوں تو وہ ذہن بتا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام اور یعنی اللہ کے رسول ہیں, اولو العزم میں سے ہیں, اور اس کے وہ سب کے باوجود بھی ابھی قوم جو ہے نئی مسلم ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر کے کہ کتنا اچھا ہے کہ جب ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے جو معبود ہیں تو ان کا جو دیوی دیوتا معبود جو بھی جس کی وہ پرستش اور پوجا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, عبادت کی تمام شکلیں جن کے ساتھ وہ انجام دے رہے ہیں. کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی تو کوئی ایک معبود بنا دیجئے, دیوی دیوتا بنا دیجئے, کوئی اسٹیچو بنا دیجئے, کوئی شکل اور صورت ہو. یہ کیا بغیر دین دیکھے رب العالمین کی عبادت کرنا, اس میں ٹیسٹ نہیں ہے, مزہ نہیں ہے. کوئی ہونا چاہیے سامنے, یہی تو کہا سامنے ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ کر کے ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں. تو کہا کہ وہ بھی تو اچھا جذبہ تھا کہ ان کے لیے جو ہے تو یہ کہہ رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ الہام کر دیا, علم دے دیا, تو پھر اس چیز سے یہ علم کی بنیاد ہی پہ آدمی اس سے بچے گا. کریں کہ اس وقت جب یہ کیفیت تمہاری ہوگی تو تمہارا جو اللہ تعالیٰ سے خوف ہے, اللہ تعالیٰ کے تعظیم کا, عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی جلال کا, اللہ تعالیٰ کے مقام کا, تو وہ اس کا خوف میں ہوگا اور تمہارے اندر اور حفظ بڑھے گا, جذبہ پیاس جو ہے تڑپ پیدا ہوگی کہ ہاں اس علم کو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. کیوں؟ سارا معاملہ بڑے بڑے لوگ, اب بیچارے عام لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں, جنہوں نے ڈائریکٹ براہ راست اس قرآن اور حدیث کو یعنی گہرائی سے نہیں پڑھا ہے, یہاں وہاں کی کتابوں سے ظاہر مختلف, اور ان کو دین پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس سے پڑھا ہے, تو اب مختلف لوگوں کو سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کی فلاں صاحب ہیں, آپ کی فلاں صاحب, فلاں صاحب نے تو اتنی اچھی بات لکھی, فلاں صاحب نے اتنی اچھی بات لکھی. تو وہ صاحب جو شخصیات ہیں اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں, ہم ان کی بات نہیں بول رہے ہیں. ہم تو جو بول رہے ہیں اور جو اصل ہونا چاہیے کہ آپ دلیل کی روشنی میں یعنی قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ کوئی بھی بات جو براہ راست ہے اس کی بات کیجیے اور اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کیجیے. آگے جو بات بیان کر رہے ہیں شیخ وہ بولتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک دستور ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک یہ سنت ہے کہ اور اس کا یہ تقاضا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا ایک طرح سے یہ فطری تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کا, سنت کا, اللہ کے طریقے کا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں, رسولوں, پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے جو صالحین, نیکوکار, پرہیزگار, متقی بندے ہیں, اولیاء ہیں. اولیاء کے لفظ سے ہی لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے مزار, درگاہ اور پتہ نہیں کربلا اور نجف اور دنیا میں کیا کیا. اولیاء ہی کوئی خاص مخلوق, بھائی خاص مخلوق اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی جو
شرطیں جو طریقے بتائے ہیں، تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، شرک سے دوری ہو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ پہ جو خالص پختہ وہ ایمان و توحید ہو، اور اللہ کا تقویٰ ہو۔ تقویٰ کی سب سے پہلی شکل یہ کہ وہ شرک سے، بدعت و خرافات سے، ان تمام چیزوں سے، غلط افکار و نظریات سے دور ہو۔ لباس اور پوشاک اور ظاہری شکل و صورت تو بعد میں آئیں گی، پہلے یہ چیزیں ہوں۔ تو کہا کہ جو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں اور اپنے ولیوں کے لیے پرہیزگار بندوں، نیکوکار بندوں، صالح بندوں، جو اصلاح خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اصلاح کی فکر کرتے ہیں، قوم کو، سماج کو، معاشرے کو چھوڑ کر کے خود صالح بن گئے، یہ اتنا اس کا مقام نہیں ہے جتنا بڑا مقام اس کا ہے کہ حالات جیسے کچھ بھی ہوں، ان سب میں لوگوں کے تانے اور لوگوں کی تکلیفیں، اذیتوں، بات سب کچھ سنتے ہوئے اصلاح کا کام کرے۔ اصلاح کا کام سب سے بڑا ہے۔ اصلاح کا کام کریں گے، اپنی اصلاح کی فکر ہوگی کہ خود اپنی اصلاح کر کے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، فتنہ اور فساد سب کا خیال کر کے کام کرتے رہنا ہے۔ تو کہا اللہ کی یہ سنت ہے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور ان کو ولیوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جنوں میں سے، انسانوں میں سے ان کے پیچھے ان کا دشمن پیدا کرتا ہے۔ اس کی تاریخ رہی ہے، آپ غور کریں گے تمام انسانوں کی تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، اور یہ جو شیطان کے راستے سے بچانے کے لیے، جو اللہ کے راستے کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہی معاملہ رہا ہے، اولیاء کے ساتھ، اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہی معاملہ رہا ہے کہ انسانوں کا گروہ، جنوں کا ٹولہ ان کے پیچھے لگ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ برابر رہا ہے۔ اصل میں یہ شیخ جو اس میں مطلب بٹوین دا لائنز یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دعوت اور اصلاح کا کام، جب تک شرک کے خلاف بات نہیں ہو رہی تھی، توحید کی بات ہو رہی تھی، پورا معاشرہ سماج چپ تھا، کہیں کوئی کھلبلی نہیں ہے۔ آپ تعلیم، دعوت، اصلاح، نیک کام لے کر کے آگے بڑھیے، پورا معاشرہ جو ہے آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کیا، ہم جیسے تھے ویسے رہنے دو۔ کیوں؟ شیطان کا ٹولہ سرگرم ہو گیا، انسانوں میں جو شیطانی فطرت کے لوگ ہیں وہ سرگرم ہو گیا۔ تو یہ دستور ہے، اور شیخ کی اصلاحی دعوت کے خلاف جو لوگ ہو گئے وہ اس کی وجہ یہی تھی۔ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شیطان خاموش نہیں بیٹھتا، جہاں اس کا کام ہو رہا ہے تو معاملہ چپ رہتا ہے۔ سمندر میں کوئی جو ہے طوفان نہیں اٹھتا، جہاں نیک کام شروع ہوا تو طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ کیوں ساری دنیا ہماری دعوت کی دشمن ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہو، اس کے بعد سے جو ہے اب وہ آگے سے جو ایک 14 جو اعتراضات بڑے بڑے شیخ نے یہاں پہ لائے ہیں، تو اس کا یعنی 1 by 1 جو ہے اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ وہ بات ہوگی عمومی طور پہ میں نے بات کی، اشارے میں بھی بہت ساری چیزیں جس سے آدمی کا ذہن کھلے کہ وہ ایسا چلتا ہے، اس کو سوچ رہا ہے۔ سب کا حل یہی ہے، میں جو سمجھتا ہوں جتنا زیادہ ہو سکے علم میں گہرائی پیدا کرنا ہے، سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے۔